معراج کہتے ہیں، اسی کا تذکرہ کرنے کے لیے آج میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے سفر معراج کو اور اس کے ابتدائیہ کو بیان فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، لیلاً رات کے قلیل سے حصے میں، تھوڑی سی وقت میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اسے اپنی نشانیاں، انہ وہ السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آغاز میں ایک جملہ میں کہہ لوں، بڑا ضروری ہو گیا۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی یہ دو بڑی فضیلت والی مسجدیں ہیں، صرف مسجدیں نہیں ہیں بلکہ یہ قبلے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور اس کے علاوہ کئی اور انبیاء تک، اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بعد میں ان کے جتنے آئے نبی، ہمارے نبی سے پہلے، ان کے لیے مسجد اقصی کو قبلہ مقرر فرمایا۔ اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں قبلے ہیں مسلمانوں کے، نبیوں کے۔ ایک امت کو ایک قبلہ ملا، دوسری امت کو دوسرا قبلہ ملا۔ ہم وہ امت ہیں جس کو دونوں قبلے اللہ نے عطا فرمائے۔ بیت المقدس جو ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور بیت اللہ شریف ہمارا اصل قبلہ ہے اور قبلہ دوم ہے۔ اور حضور جو ہیں وہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھاتے رہے، اس لیے حضور کو صاحب قبلتین بھی کہتے ہیں۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ ضروری ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں کرنا۔ حضور نے فرمایا مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھے تو 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور مسجد حرام جس میں بیت اللہ شریف ہے، اس میں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہاں ایک روزہ رکھیں تو 1,00,000 روزے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں سب سے بلند ترین مقامات ہیں جہاں پر نبی جو ہیں وہ نمازیں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، اور ان کے نبیوں کی وجہ سے یہ دونوں قبلے مقرر ہوئے۔ اور یہ قبلے باقی مسجدوں سے زیادہ شان والے۔ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں، ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر اس مسجد میں نماز پڑھیں جو جامع مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور مسجد اقصی میں 25,000 اور 50,000، اور مسجد حرام اس میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز پر۔ اتنی یہ فضیلت والی جگہ ہیں، اتنی فضیلت والی مسجدیں۔ یہ مسجد جو ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور جو محلے میں چھوٹی مسجدیں ہیں وہ بھی اللہ کے گھر ہیں۔ ان میں ہم آتے ہیں عبادت کرنے۔ کیا کرنے آتے؟ اگر ہم اپنے گھر سے نکلیں، کوئی پوچھے کہ جناب کدھر جا رہے ہو، ہم کہیں جی سیر کرنے، تو آ جائیں ہم یہاں مسجد غلام مہر علی، جامع مسجد غلام مہر علی، اس کا نام ہم نے تجویز کیا بابا جی کی نسبت سے، مسجد علامہ غلام مہر علی، اس میں آ جائیں
اور ادھر جناب نماز کھڑی ہو، جماعت لوگ پڑھ رہے ہوں، سنتے پڑھ رہے ہوں، یا فرض پڑھ رہے ہوں یا نفل پڑھ رہے ہوں، اور میں آ کر وہاں ٹہلنا شروع کر دوں، ادھر جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں۔ باہر میں آنے والے بھی مجھے دیکھیں گے حیران ہو کر، نماز پڑھ کے فارغ ہونے والے بھی مجھے حیران ہو کر دیکھیں گے، مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں آئے ہیں تو یہ نماز کا وقت ہے تو نماز تو نہیں پڑھ رہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے کیا کر رہے ہیں تو میں کہوں میں تو سیر کرنے آیا ہوں۔ تو آپ پسند کریں گے اس بات کو کہ مولوی صاحب مسیتاں سیر کرنا واسطے نہیں ہوندیاں؟ یہ کہیں گے نا؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مولوی بھی جانتا ہے کہ یہ مسجد سیرگاہ نہیں ہے، اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، اس کے باوجود آپ مجھے کہیں گے مولوی صاحب یہ سیرگاہ نہیں ہے۔ کیوں کہیں گے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے بھی اس بات کا علم ہے کہ یہ سیرگاہ نہیں ہے؟ تو میں خود اگر جانتا ہوں کہ یہ سیرگاہ نہیں ہے تو میں سیر کر رہا ہوں تو یہ میرا رب کا معاملہ ہے۔ آپ مجھے کیوں کہیں گے کہ جناب یہ سیر کرنے والی جگہ نہیں، کیوں اتنے سیر کر رہے ہو؟ کیوں کہیں گے آپ مجھے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے یہ سیرگاہ نہیں ہے؟ تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کوئی عام بندہ بھی کر رہا ہو ادھر چہل قدمی نماز کے وقت میں تو آپ کو برداشت نہیں ہوگا کہ جناب یہ جماعت ہو رہی ہے اور تم چہل قدمی کر رہے ہو۔ اور مولوی کر رہا ہو تو وہ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ نماز چھوڑ کے ٹرتا پھرتا ہے، سیراں کرتا پھرتا ہے، وہ تو باہر چلتا پھرتا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، مسجد کے اندر چلتا پھرتا ہو جماعت کے وقت وہ اچھا لگے گا؟ برداشت نہیں ہوتا نا، یہ ایمانی غیرت ہے۔ تو اگر اس مسجد میں چلتا پھرتا بندہ مولوی ہو یا کوئی دوسرا وہ برداشت نہیں ہے، تو بیت اللہ شریف میں اگر کوئی بندہ نماز کا وقت ہو، نماز پڑھی جا رہی ہے اور وہ چل پھر رہا ہو، پوچھے بھی کیا کر رہے ہو؟ کہ میں سیر کر رہا ہوں۔ کوئی آج حج کر کے واپس آئے اور آپ پوچھے جناب کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہے جی سیر کرنے گیا تھا مکے میں، وہ جو طواف جہاں آپ طواف کرتے میں تو وہاں سیر کرتا رہا ہوں۔ اس کا یہ کہنا کیا اس کے لیے جائز ہے اور اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا کہ یہ تو سیر کرنے گیا تھا، وہ سیر کی جگہ ہے؟ ایسا کہیں گے کہ نہیں؟ تو اللہ تو کہتا ہے جو تمہارے قبلے ہیں میرے محبوب کی تو وہ سیر گاہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا، حضور نے نہیں کہا، ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ یا اللہ کدھر سیر کروائی تھی؟ سنگاپور میں لے گیا تھا، پیرس میں لے گیا تھا، کس جگہ سیر کروائی تھی؟ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ دونوں میرے نبی کی سیر گاہیں ہیں۔ جس کی سیر گاہیں اتنی پاکیزہ ہیں، عرفہ ہیں، اعلیٰ ہیں، بلند ہیں، اس کی عبادت کتنی اعلیٰ ہوگی؟ حضور کی عبادت نہیں ہے کہ نماز پڑھ لینا تو نماز پڑھا دینا مسجد حرام میں یا مسجد اقصی میں، یہ حضور کی عبادت نہیں۔ میں اپنے عشق کی بات کر رہا، ہو سکتا کوئی مجھ پہ فتویٰ لگا دے، میں فتووں سے ڈرنے والا بھی نہیں ہوں۔ میرے نبی کی عبادت ہے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے پاس بیٹھ کر دیکھنا، اس کو معراج کہتے ہیں، اور یہی حضور کی عبادت ہے۔ نمازیں پڑھ لینا ہماری عبادت ہے، روزے رکھنا ہماری عبادت ہے، یہ تو حضور نے خود کام کیا تاکہ میری امت کے لیے سنت بن جائے۔ حضور کی یہ عبادت نہیں ہے، حضور کی عبادت ہے رب تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونا۔ حضور مسجد اقصی میں، مسجد حرام میں، بیت اللہ میں، بیت المقدس میں نماز پڑھنے نہیں گئے تھے، سیر کرنے گئے تھے۔ اللہ اس کو بیان کر رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے عبد خاص کو سیر کروائی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس میں ایک راز یہ بھی ہے سبحان سے کلام کا آغاز کرنے میں کہ دنیا والوں کی عقل میں یہ بات آنے والی نہیں تھی، ہمیں بھی اب عقل آئی ہے، اب سمجھ آئی ہے۔ کسی عقل والے کے پاس بیٹھے ہیں تو پتہ چلا ہے، پہلے نہیں، 30-40 سال تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ جب غلام مہر علی کے قدموں میں بیٹھے اور ان کی نظر سے کچھ التفات ملا، پھر سمجھ میں آئی مقام مصطفیٰ کسے کہتے ہیں۔ ہمارا اب یہ نظریہ ہے، میرا، باقیوں کی بات نہیں میں کرتا، میرا اب یہ نظریہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی یہ طاقت ہے، شان ہے کہ وہ اپنی طاقت اور اپنی شان سے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے اپنی شان سے۔ اور جب نبی کی یہ طاقت ہے تو خدا کی طاقت کتنی ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کی یہ شان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنی، وہ میری شان تو جانیں گے، مانیں گے، سمجھیں گے، لیکن میرے محبوب کی شان نہیں جانیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی شان کی طرف منسوب ہی نہیں کی، اس بات کو اپنے ساتھ منسوب کر کے کہا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو۔ یعنی حضور کو میں لے گیا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ پاک کون ہے؟ ذاتی طور پہ، ازلی طور پہ جو پاک ذات ہے وہ صرف اللہ، واجب الوجود ذات، وہ ہے سبحان۔ باقی کوئی اگر پاک ہوا تو اس کے صدقے پاک ہوا ہے، اس نے پاک بنایا ہے جس کو چاہا ہے، جتنا چاہا ہے۔ حقیقی ازلی ذاتی طور پہ کوئی پاک ہے تو وہ صرف اللہ جل جلالہ۔ اس لیے اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے یہ لفظ کہا سبحان، پاک ہے الذی، وہ ذات، اسرا، جس نے رات کو سیر کروائی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اگلی بات اللہ کیوں نہیں کرتا بھی وہ عرشوں پہ بھی لے گیا، لا مکانوں پہ بھی لے گیا؟ فرمایا یہ بات تم سمجھ میں آ جائے نا، تم زمین پہ رہتے ہو، زمین کا معاملہ تمہاری سمجھ میں آ جائے تو تم اگر مان لو کہ ہاں وہ رات کے قلیل سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی جا سکتا ہے، وہاں سے آ سکتا ہے، یہاں تک جا سکتا ہے تو اگلا بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اگلی بات کی نہیں ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی ہے۔ عاشق مصطفیٰ نے حضور کی محبت کو بیان کیا، پتہ نہیں کلام کس کا، لیکن میں نے ایک قوال سے سنا، وہ اکثر میں پڑھتا بھی رہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے سرے لا مکان سے طلب ہوئی، لا مکانوں کی پرلی طرف سے، لا مکانوں کے سرے سے، لا مکانوں سے پار کسی نے بلایا۔ سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے ملتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، ہر ایک کی بلندی کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، میرے نبی کی بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ اپنی محبت کو اس لیے بیان کر رہا ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ لفظ تو یہاں بھی بیان کر دیا میرے نبی کے بلندی کی حد کوئی نہیں ہے، لیکن عربی میں اور بات کر دی، کہہ دیا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، وہ پہنچے بلندی کی سرحدوں پر اپنے کمال کے ساتھ۔ بالغہ کا معنی ہوتا ہے پہنچا، بالغہ پہنچا، علا بلندی پر، بہت زیادہ اونچی جگہ کو علا کہتے ہیں، عرش علا سب سے اونچا مکان ہے جو اللہ نے اپنے ساتھ منسوب کیا کہ اللہ کا عرش ہے، اس کو عرش علا کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی لفظ وہی استعمال کیا، بلغ العلا، بلغ العلا، پہنچا وہ بہت بلندی پر، بکمال ہی، اپنے کمال کے ساتھ۔ یعنی میرے نبی میں اللہ نے یہ کمال پیدا کیا ہے، یہ بنایا ہے، یہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے کمال سے جہاں چاہیں جا سکتے۔ اور پھر اللہ نے حضور سے منسوب ہی نہیں ہونے دیا، کہا میں لے گیا ہوں۔ جب میں لے گیا ہوں تو میں کمزور ہوں، میں یہ کر نہیں سکتا، یہ اللہ کر سکتا ہے۔ فرمایا پھر یہ بحث نہ کرنا گیا ہے کہ نہیں گیا، کہاں تک گیا ہے، کہاں تک نہیں گیا، میں لے جانے والا ہوں، جہاں تک چاہا میں لے گیا۔
اس لیے پتہ نہیں شاعر کون ہے، کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی، کہتا ہے سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی ہر ایک دی سمجھ چ آن والا، صدیا طالب نے اتے مطلوب گیا تے جبریل سی صدقے لے جان والا۔ او بازے کہندے نے بنا دروازیاں تو گیا کس طرح عرش تے جان والا، اے پر عقل نو ابر کی دخل ایتھے جانے جان والا یا لے جان والا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، فقتلو، چرچا رہے گا، چرچا رہے گا، چرچا رہے گا، انہیں مانا، انہیں مانا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے عبد خاص کو۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھانے والی، اللہ نے عبد ہی کیوں کہا؟ اور ہماری جو مخالفین پارٹی ہے نا، وہ یہ کہتی ہے کہ حضور چونکہ بندے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی عبد ہی استعمال کیا لفظ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ بندے ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں۔ تم نے ایسے نور بنا دیے، نور 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 کر رہے ہو۔ اگر نور ہوتے تو قرآن میں یہ لفظ نہ آتا سبحان الذی اسریٰ بنورہ، بے نور ہی تو نہیں آیا تو نور نہ ہوئے، نور نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے مخالف ہیں یہ بات کہتے ہیں وہ نور نہیں ہے، نور ہوتے تو پھر قرآن میں آتا سبحان الذی اسریٰ بنورہ، اس نے سیر کروائی اپنے نور کو۔ کیسا پھندا ہے ان کا، سیدھا سادہ بندہ تو پھنس جائے گا، یار بات قرآن میں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی دلیل دے رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے جی، نور تو نہیں ہے، پھر بندے ہی ہیں جی، ہمارے جیسے ہی ہیں جی۔ لیکن عقل کے اندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آگے بھی تو بیٹھے ہیں، کچھ ان کو پاس بھی ہے، وہ بھی تو کوئی دلیل دیں گے نا۔ میں طالب علم ہوں، میں طالب علم آپ کو دلیل کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ حضور نبی ہیں کہ نہیں، رسول ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ نے قرآن میں یہ تو نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سیر کروائی۔ اس نے یہ تو نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ برسولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو سیر کروائی۔ اس نے نبی اور رسول کا تو ذکر کیا نہیں، تو اس کا مطلب ہے جس کا ذکر نہ کرو وہ ہوتا نہیں ہے نا۔ تو پھر نبوت کا بھی انکار کرو، رسالت کا بھی انکار کرو کہ حضور نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو سبحان اللہ کہہ لیں۔ وہ شان نبی کی وہ اگر یہاں بیان نہیں ہوئی تو اس کا انکار کرنا ہے، تو پھر نبوت بھی ایک شان ہے، رسالت بھی ایک شان ہے، ختم نبوت بھی ایک شان ہے، ان ساری کا انکار کر دیں کہ یہاں پر نہ ختم نبوت کا ذکر ہے، نہ رسالت کا ذکر ہے، نہ نبوت کا ذکر ہے، تو نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ ختم نبوت ہے۔ تو جو انکار کرے گا وہ دار اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ پتہ چلا کسی شان کا اگر کسی جگہ ذکر نہیں کیا تو اس میں کوئی راز ہوگا، اور کسی کا ذکر کیا تو اس میں کیا راز ہے۔ یہاں بتانا یہ تھا کہ اگر حضور کی یہاں شان بیان ہوتی نا نبوت اور رسالت والی، تو لوگ یہ کہتے یہ معراج حضور کو ہوئی ہے روحانی طور پر، رسالت کا مقام بڑا بلند ہے، رسول روحانی طور پر جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے، بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ نے بھی عبد ہی استعمال کر فرمایا کہ یہ تو بندہ جو روح معل جسد، جسم اور روح کے ساتھ وہاں پہنچا ہے، یہ تو میرے نبی کی جسمانی معراج ہے، روحانی کو تم کیا جانو۔ یہ تو میرے نبی کی جسمانی معراج کو بیان کرنے کے لیے بھی عبد ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ بندہ خاص جس کو اس نے سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور عشق والا جملہ بھی میں یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم نہیں ہیں؟ اس نے تو کبھی نہیں کہا بھی یہ بھی میرے بندے ہیں۔ جو انڈیا میں رہتے ہیں وہ کس کے بندے ہیں؟
ہندو، سکھ، مجوسی، عیسائی، یہودی، یہ کس کے بندے ہیں؟ کس نے پیدا کیا ان کو؟ ان کا خالق کون ہے؟ وہ کس کی مخلوق ہے؟ وہ بندے کس کے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہندوؤں اور سکھوں کو تو نہیں کہتا یہ میرے بندے ہیں، وہ عیسائیوں اور یہودیوں کو تو نہیں کہتا میرے بندے ہیں، ہمیں تو نہیں کہتا وہ ہمارے کہ یہ تم میرے بندے ہو۔ اس نے جس کو کہا نا یہ میرے بندے ہیں وہ ایک ہی ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ۔ حضرت رابعہ بصری قبر میں گئیں، فوت ہو گئیں، منکر نکیر آ گئے، مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سوال و جواب ہوتے ہیں نا وہاں پر، تو سوال کیا فرشتے نے، مر ربو کا، چپ کر کے بیٹھی، بتاتی نہیں ہو تم؟ مر ربو کا سوال کا جواب آتا کہ نہیں آتا؟ مائی رابعہ نے جواب میں کہا اگر میں کہوں کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میں کہوں کہ میرا رب اللہ ہے اور ادھر تم جاؤ تو اللہ کہے میری تو یہ بندی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا پھر تو ہم ماریں گے، سزا دیں گے، جس کو اللہ قبول کرے گا کہ یہ میرا بندہ ہے تو اس کو معافی تو اسے ملنی۔ انہوں نے کہا پھر تمہیں یہ پتہ نہیں ہے، بھی مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تیرا رب کون ہے، رب سے پوچھو آج قبر میں آیا کون ہے۔ ہم کہتے رہے وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو ہم بندے نہیں کہلا سکتے، تب بندے کہلا سکتے جب رب ہمارا کہے کہ ہاں یہ میرے بندے۔ اللہ نے یہ اعزاز اپنے حبیب کو عطا فرمایا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو اور بندے خاص کو۔ ہر بندے کی بات نہیں ہو رہی، خاص بندے کی بات ہو رہی ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا، آپ فرماتے ہیں اب دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے، عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ یہ کتے جہان میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پھرتے ہیں، ان کو تلف کرنے کے لیے باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے، یہ بلدیہ کی ڈیوٹی ہے، میونسپل کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ جو آوارہ کتے ہوں جو نقصان کرتے ہیں ان کو تلف کرنا، قتل کرنا، مارنا گولی سے یا زہر سے، یہ بلدیہ کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ لیکن اگر وہ کتے پکڑنے کے لیے مہم ہو، باقاعدہ آرڈر ہو جائے کہ جناب کتے بہت زیادہ ہو گئے، نقصان کر رہے ہیں، بچوں کو کاٹتے ہیں، یہ گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، ان کتوں کو تلف کرنا ہے، بلدیہ باقاعدہ آرڈر جاری کرے اور لوگ اس کو تلف کرنے مارنے کے لیے نکلے، اگر کسی کا رکھا ہوا کتا باہر نکلے وہ پکڑ لیں تو کیا بنے گا؟ کیس ہو جائے گا۔ آج کل آپ دیکھیں نا لوگوں نے بلیاں اور کتے بیرون ملک سے لائے ہوئے، 35 لاکھ روپے کی ایک بلی، یہ آسٹریلین ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے، بلیاں اور کتے لیے ہوئے لوگوں نے گھر میں رکھنے کے لیے۔ وہ جو 35 لاکھ میں لیے ہے وہ اگر کوئی اٹھا کے لے جائے تو پرچہ نہیں ہو جائے گا؟ بندے کا ہو نہ ہو بلی کا تو ہو جائے گا، کتے کا تو ہو جائے گا، کیونکہ پیسے والوں کے پرچے ہوتے ہیں، غریبوں کے تو ہوتے نہیں۔ غریبوں پر پرچے ہوتے ہیں، غریبوں کی طرف سے پرچے نہیں ہوتے، امیروں کی طرف سے پرچے ہوتے ہیں اور غریبوں پر ہوتے ہیں۔ پتہ چلا اگر کسی کا رکھا ہوا کتا ہو اس کو کوئی مار نہیں سکتا، وہ کہے یہ میرا ہے، مالک کیا کہے گا یہ میرا ہے۔ اگر وہ کسی کا کتا ہو تو اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا، تو جو اس کا ہو اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے، اور ہو بھی بندہ۔ اس لیے علامہ اقبال فرما رہے ہیں عبد اور عبدہ میں فرق کیا ہے جی، بیان کرو۔ فرمایا ای سراپا انتظار و منتظر، عبد وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات میں ساری عمر کے لیے انتظار میں رہے کہ میرا رب کیسے راضی ہوتا ہے، اس کا کیا حکم آتا ہے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے رب چاہے کہ میرا محبوب کیسے راضی ہوتا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو رب کی تابعداری میں رہے، رب کی اتباع میں رہے، رب کو راضی کرنے میں رہے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کو رب راضی کرنے میں لگا رہے۔ اس لیے معراج کی رات یہ پیغام لانے والے نے پیغام سنایا تھا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کو آپ کے دیدار کا شوق ہے۔ رب تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں کہا اللہ تمہیں اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے، کہا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے، اس کو تیرے دیدار کا بڑا شوق ہے، اس نے کہا میرے حبیب کو لے آ، میں رج رج کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی، کہتا ہے اس رات دے تارے دس دینے،
اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ رومن والڑے نوں غاراں وچ رومن والے نوں مہمان بنایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نوں مہمان بنایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اور صفاں بن کے کھلونا نبیاں نے راہ مل کے بہنا ولیاں نے صفاں بن کے کھلونا نبیاں نے راہ مل کے بہنا ولیاں نے محبوب دا سارے عرشیاں نوں محبوب دا سارے عرشیاں نوں دیدار کرایا جانا ہے محبوب دا سارے عرشیاں نوں دیدار کرایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے قلیل سے حصے میں اپنے عبد خاص کو سیر کروائی۔ علماء نے ایک بڑی تحقیقی بات یہاں لکھی ہے بڑی سمجھانے والی، وہ فرماتے ہیں عبد فرق ہے، عبد اور ہوتا ہے عبد ہو اور ہوتا ہے، فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے عبد آبق، ایک ہوتا ہے عبد رقیق، ایک ہوتا ہے عبد معزون۔ یہ تین قسمیں بطور خاص علماء نے بیان کی ہیں، تین قسم کے عبد ہوتے ہیں، عبد آبق، عبد رقیق اور عبد معزون۔ عبد آبق اسے کہتے ہیں جو بھاگا ہوا ہو، دوڑا ہوا ہو، جو اپنے آقا کی کسٹڈی سے بھاگ جائے، نکل جائے اس کی تابعداری اور غلامی سے، جو چلا جائے غلام نوکر، وہ عبد آبق کہلاتا ہے۔ جتنے کافر ہیں غیر مسلم ہیں یہ عبد آبق ہیں۔ اور جو غلام اپنے آقا کی غلامی میں رہے، تابعداری میں رہے، اس کی ہر بات مانے اور اس کے حکم سے کہیں نہ جائے، اسے کہتے ہیں عبد رقیق۔ ہم سارے عبد رقیق ہیں۔ اور تیسری قسم بیان کرنے والے نے بیان کی عبد معزون، وہ غلام جس پر آقا کو اتنا اعتماد ہو کہ وہ کہے اس کا خریدنا میرا خریدنا، اس کا بیچنا میرا بیچنا، جس کو ہم مختار عام کہتے ہیں۔ ایک بندہ زمیندار ہو، اس کے کوئی 200-400 مربع زمین ہو یا 2-4 مربع ہو، وہ کہیں باہر رہتا ہو، لاہور، کراچی، اسلام آباد یا بیرون ملک، تو وہ کہے جناب میں اپنی پراپرٹی بیچنے کے لیے میں نے فلاں بندے کو مختار بنا دیا، یہ میرا مختار عام ہے، جہاں سے چاہے جو چیز چاہے بیچ سکتا ہے، جہاں سے چاہے جو چیز چاہے لے سکتا ہے، اس کا بیچنا میرا بیچنا، اس کا خریدنا میرا خریدنا، وہ مختار ہوتا ہے، مختار عام۔ یہ جو ہے نا عبد معزون جس کو مختار عام کہتے ہیں، یہ اللہ کے سارے نبی اور سارے ولی عبد معزون ہیں۔ اور جب سارے نبی اور سارے ولی عبد معزون ہیں، اس کے مختار بندے ہیں، تو اس کا جو محبوب ہے وہ کیسا عبد ہوگا؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، اللہ کی بات کو فرمایا، اللہ نے مجھ سے کہا تھا میرے حبیب میں چاہتا ہوں تیری رضا،
کائنات چاہتی ہے میری رضا، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات کی مرضی یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور رب کی مرضی یہ ہے کہ محبوب تو راضی ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں عبد خاص، عبدی عبدہ۔ اس لیے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے عبد خاص کو سیر کروائی رات کے قلیل سے حصے میں۔ اب میں آپ کو بلاؤں کہ جناب آپ آئیں، میں آپ کو چشتیاں کی سیر کرواؤں گا، کوئی گاؤں میں رہتا ہو، دور رہتا ہو، اس کا دل ہو کہ جناب چشتیہ شریف کے بارے میں سنا ہے کہ یہ بڑا پرانا شہر ہے اور اس میں بڑے اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں، اور بالخصوص بڑے بڑے ولی، وہ تونسہ شریف کے ہوں یا سیال شریف کے ہوں یا گولڈا شریف کے ہوں یا حاجی پور شریف کے ہوں یا ملتان شریف کے ہوں، یہ سارے کے سارے ولی جہاں سے انہوں نے فیض لیا ہے اس شہر کا نام چشتیہ شریف ہے۔ تو ان سارے پیروں کے پیر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں دربار پہ، تو آپ ذرا آپ چشتیاں رہتے ہیں تو میں کہوں آؤ جی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اب وہ آ جائے میرے پاس تو میں کہوں جاؤ دیکھو، جب میں نے بلایا ابھی آؤ تو پھر میرا ساتھ جانا بنتا ہے۔ میں ساتھ جاؤں گا تو بتاؤں گا کہ یہ قبلہ عالم کا مزار مقدس ہے، یہ ان کے ساتھ ان کے 3 شہزادے لیٹے ہوئے، یہ باہر ان کے پوتے اور نواسے لیٹے ہوئے، یہاں فلاں لیٹا ہوا، یہاں فلاں لیٹا ہوا، آئیے ان کو فیض جہاں سے ملا وہ بابا تاج سرور ہے، یہ بابا تاج سرور ہوا جن کو فیض فرید الدین گنج شکر نے دیا۔ یہ میں باتیں بتاؤں گا، ساتھ جا کر تعارف کرواؤں گا تو پھر میں نے بلانے کا حق پورا ہوا نا۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے یار کو سیر کروائی ہے، تو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ محبوب ہی اکیلے نہیں تھے، فرشتوں تو ساتھ تھے نا، وہ اعزاز کے لیے خود خدا بھی ساتھ تھا۔ کہتا میں نے سیر کروائی ہے، وہ ساتھ ہی تھا۔ کہتا میں ساتھ ہی تھا، میں ساتھ تھا، اپنے محبوب کے ساتھ تھا، باقاعدہ بتا رہا تھا محبوب یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ اب بتائیے جس کو سیر کروائی جائے وہ کتنی شان والا ہوگا؟ جب میرے سیر کروانے والے کی یہ شان ہے تو کرنے والے کی کتنی ہوگی؟ کروانے والا اللہ ہے، کرنے والا محبوب ہے، رسول اللہ ہے۔ کتنا اعزاز اللہ بتانا چاہتا ہے۔ دنیا والوں سمجھ جاؤ، تمہیں میرے محبوب کی شان کا پتہ نہیں ہے، یہ تقریر ہے، یعنی اللہ کی تقریر ہے نا، یہ کلام الہی قرآن شریف، یہ اللہ کی تقریر ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے کیوں نازل کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں میرے یار کا مقام کیا ہے، میرے یار کی شان کیا ہے۔ کسی عاشق کا ایک کلام ہے، بس آخر میں وہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کسی اور انداز سے پڑھا ہے، میں نے کسی اور انداز سے پڑھا ہے، اس کا اور میرا بھی فرق ہے۔ بس ہے تو وہ دعا دیتے رہے، ہم دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے مار ہم سے مجرم بنا دیا۔ ایک نقطہ اوپر لگا دے تو دغا بن جاتا ہے، وہ نقطہ ہٹا دے تو دعا بن جاتی ہے، بس وہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی بات پہلے سناؤں گا، پھر اس میں جو میرا نقطہ ہے وہ بھی میں شامل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ شاعر کون ہے یہ مجھے نہیں پتا، میں نے کلام پڑھا ہے، کہیں کسی جگہ سنا تھا، پھر مجھے یاد ہو گیا، پھر میں نے پڑھا بھی۔ کہتا ہے رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، سارے جہان کا جو پروردگار ہے اس نے آپ کو وہاں بلایا۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا،
ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ۔ احمد رضا بریلوی بھی اس کو سمجھا رہا ہے، فرمایا فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا۔ اور عشق والوں نے جو امام اہل سنت کی جو بات ہے وہ سمجھنے کے لائق ہے، وہ کہتے ہیں موسیٰ سے پوچھو تم نے کیا دیکھا تھا، وہ تو یہی کہے گا کہ میں نے اللہ کا جلوہ دیکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں، اس نے اللہ کا جلوہ تو دیکھا نہیں، اس نے تو ہمارے نبی کا جلوہ دیکھا ہے۔ یہ تو نبی کا جلوہ جو حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا، اللہ کا تو وہ برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو سرکار کا جلوہ اس کو پڑا نظر، اس کی کیفیت یہ ہو گئی حضور کے جلوے کو نہیں برداشت کر سکا، اللہ کے جلوے کو کیسے برداشت؟ اللہ کے جلوے کو اگر کوئی برداشت کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے کائنات میں، وہ ہمارے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں۔ اور اگلا شعر جو ہے نا وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تو ابتدا تھا۔ پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا، اپنے پاس بلانے کا کوئی مقصد تھا نا، وہ کیا تھا وہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا، تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا، تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، آج تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا یہاں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اور کوئی تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں نے اپنا آپ اپنے یار سے نہیں چھپایا، باقی کیا چھپایا ہوگا؟ سب سے چھپی ہوئی ذات تو اللہ کی ہے، وہ نہ کسی کو نظر آیا ہے نہ آ سکتا ہے، سب سے چھپا ہوا، سب سے غیب، غیب الغیب اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو اپنے یار سے نہیں چھپایا، میں نے اپنا آپ اپنے یار پر ظاہر کر دیا، باقی کیا چھپا رہ گیا۔ پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا، تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا، تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، آج تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں۔ ایک نکتہ جو میرا ہے وہ یہ عرض کرنا ہے، یہ شاعر کا کلام تھا، اس نے بیان کر دیا، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ حضور کو وہاں بلایا تو کس لیے بلایا؟ کہ تیرا پتہ چل جائے۔ کیا حضور کا پتہ نہیں تھا ان لوگوں کو؟ مکے میں رہنے والوں کو، مدینے میں رہنے والوں کو، زمین پہ رہنے والوں کو، آسمانوں پر رہنے والوں کو، عرشوں پر رہنے والوں کو، سدرۃ المنتہا میں رہنے والوں کو، جنت اور دوزخ میں رہنے والوں کو حضور کا پتہ نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو پھر تو یہی مقصد تھا حضور کو بلانے کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ دنیا کو بتایا جائے کہ یہ وہ شان والا ہے۔ میرے نزدیک سب کو پتہ تھا، حضور کی ان شانوں کا سب کو پتہ تھا، دنیا میں رہنے والے چند ہوں گے جن کو نہیں پتہ، اکثریت کو پتہ تھا۔ ابو بکر کو پتہ تھا، عمر کو پتہ تھا، عثمان کو پتہ تھا، علی کو پتہ تھا، طلحہ کو پتہ تھا، سعید کو پتہ تھا، سعد کو پتہ تھا، عبد الرحمن بن عوف کو پتہ تھا، سب صحابہ کو پتہ تھا، مکے والوں کو پتہ تھا، مدینے والوں کو پتہ تھا۔ اور جو سب سے بلند ترین مقام پر رہتا ہے اس کا نام ہے جبرائیل امین، سدرۃ المنتہا اس کا ٹھکانہ ہے، اس کو بھی پتہ تھا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ تو پھر اوپر کیوں بلایا؟ اوپر کیوں بلایا؟ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ مثلا
بچہ ہو کسی کا بیٹا اور کسی جگہ دعوت ہو، شادی ہو یا غمی ہو، کوئی اکٹھی ہو برادری، تو وہ جو سربراہ ہے گھر کا وہ نہیں جا سکا، کسی مجبوری کے پیش نظر بیمار تھا یا کوئی کام پڑ گیا، تو اس نے کہا بیٹا آج تو جا، اپنے بیٹے کو بھیجے کہ بیٹا تو آج جا. تو برادری اکٹھی ہے، وہاں وہ نوجوان چلا جائے، گھر میں داخل ہو جائے. جس نے کبھی اس گاؤں میں اس برادری میں قدم نہیں رکھا تو گھر کے مکین حیران نہیں ہوں گے کہ یہ آوارہ جہا منڈا ساڈے گھر کون بڑیا ہوندا ہے، نہ جان نہ پہچان تے اندر وڑیا ہے، تینوں پتہ نہیں کہ پردے والا گھر تے اتنے نہیں آنا چاہیے. وہ حیران ہوں گے نا اہل خانہ، وہ نوجوان قریب ہوں گے، بھائی کیوں کیویں آئے کتوں کی ہیں، غصے سے پوچھیں گے. اس کو بھی پتا اگر میں نے نہ بتایا تو اب میری خیر نہیں ہے، یہ پکڑیں گے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے. نہ ٹھہرو، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بھتیجا ہوں، فلاں کا بھانجا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، فلاں کا دوتا ہوں. اپنے دادا نانا ماما چاچا تایا ان کا تعارف کروائے گا، اور جب نام لے گا اپنی ماں کا، اپنی خالہ کا، پھپھی کا، تو وہ جو اماں بوڑھی دادی پردادی بیٹھی وہ کہے گی ہٹو پیچھے تو اپنا ہی ہے. ایسا نہیں ہوگا. تو اس نے اپنوں کا تعارف کروایا تو پتہ چلا نا کہ کوئی ہے. بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے، وہ وہاں جڑتی نہیں ہے. اللہ کہتا میرے حبیب میں ہوں، پر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں. پتہ تیرا سب کو چل گیا. اب تو میرے پاس آ، جب تو ادھر آئے گا تو لوگ پوچھیں گے یہ کدھر جا رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے. تو وہ کہیں گے وہاں جا رہا ہے جہاں پر ساری کائنات کا خالق و مالک تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہے، یہ اس کے بلاوے پر اس کے پاس جا رہا ہے. تو محبوب اس طرح میرا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہاں جا رہا ہے، اس کے پاس جا رہا ہے. تو یہاں نکتہ یہ ہے کہ جو اس نے بات کی نا کہ پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتہ، یہ نہیں جملہ اصل میں تاکہ میرا بھی چل جائے سب کو پتہ. اللہ نے اپنے تعارف کے لیے محبوب کو معراج کروائی ہے. اور یہ جملہ میں پہلے بھی ایک بار سنا چکا ہوں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں. پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد اور ہے، مصطفیٰ کی تخلیق کا مقصد اور ہے. ساری دنیا کی تخلیق کا مقصد صرف ایک ہے کہ محبوب کو راضی کیا جائے، اور حضور کی تخلیق کا مقصد ہے کہ رب کی پہچان کروائی جائے. ہمارا کام یہ ہے ہم نبی کی تعظیم کریں، اتباع کریں، فرما برداری کریں، غلامی کریں، محبت کریں. یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے. اللہ کہتا ہے میرے یار کو راضی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی غلامی کرو، اس کی محبت میں اپناؤ. یا اللہ ہمیں تو اس کام کے لیے بنایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب ان کو کہہ دو اگر یہ میری محبت چاہتے ہیں تو تیری اتباع کر لیں، تیری غلامی کر لیں، تجھ سے محبت کر لیں. حضور نے پھر تشریح کی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، ساری کائنات سے بڑھ کر میں محمد سے محبت نہ کرے. حضور کی محبت، حضور کی اتباع، حضور کی غلامی، یہ ہے اس انسان کی تخلیق کا مقصد. مومن بنتا ہی تب ہے جب حضور کی اتباع کرتا ہے. نمازوں سے، روزوں سے، حج اور زکاتوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی اتباع سے اللہ راضی ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں تو اس لیے بنایا، تو محمد کو کیوں بنایا؟ فرمایا میں نے محمد کو اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے. مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا، مجھے کوئی جان نہیں سکتا. یہ وہ ہے جو میرا تعارف کروائے گا کہ میں کیا ہوں. پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا تاکہ میرا بھی چل جائے سب کو پتا، تاکہ میرا بھی چل جائے سب کو پتا. میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ. اللہ نے بلانا تو کس انداز سے؟ زمین پر بندہ چل سکتا ہے، نہیں چلنے دیا، لے جاؤ براق میرے یار کو اٹھا کے لاؤ. آسمانوں پہ فرشتے چلتے ہیں، میرا نبی تو فرشتوں کا بھی سردار ہے. آسمانوں پر یار کو چلنے نہیں دیا، فرمایا رف رف لے جاؤ، یار کو رف رف پہ بٹھا کے لاؤ. جب عرش اولا تک چل سکتا تھا نہیں چلنے دیا. جب عرش اولا کے آگے جس کو لا مکان کہتے ہیں، وہ فضا ہے، ہوا ہے، نہ شرق ہے، نہ غرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ فوق ہے نہ تحت ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو لا مکان کہتے ہیں. وہاں پر کوئی چل نہیں سکتا. فرمایا حبیب اب یہاں سے چل کے آ. سواریاں سب پیچھے کر دیں،
براق کو لے جاؤ، رف رف کو لے جاؤ، اڑن کھٹولے کو لے جاؤ، فلاں کو لے جاؤ، فلاں یہ جو میرے یار کی سواریوں پر استعمال ہو چکے سب واپس جاؤ، یہ عرش تک آنی تھی، عرش کے بعد میں جانوں میرا یار جانے۔ محبوب اب تو چل کے آ۔ فضا میں کوئی چل سکتا ہے؟ ہوا میں کوئی چل سکتا ہے؟ محبوب چل کے گیا ہے۔ یہ چلانے کا مطلب یہ تھا نبی کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، اپنے آپ کو نبی پر قیاس نہ کرنا۔ میرا محبوب وہ ہے جو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ چل کے آ۔ حضور فرماتے مجھے آواز آتی تھی، ادنو منی، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد۔ اے محمد قریب آؤ، اے احمد قریب آؤ، اے سب سے اعلیٰ، سب سے پیارے، سب سے حسین، آگے بڑھتا بڑھتا بڑھتا۔ حضور فرماتے اللہ آواز دیتا، میں قدم اٹھاتا۔ تم لوگ دنیا میں چل چل کے 500 سال چل کے جتنا فاصلہ طے کرو، میں محمد ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے کر جاتا تھا۔ 70,000 رب کے اور میرے درمیان حجابات تھے، پردے تھے، میں نے سارے پردے عبور کر دیے۔ آخری پردہ تھا میرے اور رب کے درمیان، میں وہ بھی عبور کرنے لگا کہ رب نے آواز دے کر کہا کف یا محمد فإن ربک یصلی، محمد ذرا رک جائیے، آپ کا رب آپ پہ صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امام بخاری نے یہاں پر جو بخاری شریف میں حدیث پاک لایا نا اس موضوع پر، وہ کہتے ہیں حضور رک گئے، اللہ نے کہا محبوب تو مکے سے آیا ہے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے چلا آسمانوں تک، آسمانوں سے چلا تو عرش اولا تک، عرش اولا سے لا مکانوں کی حدوں کو عبور کر کے یہاں تک آ گئے، اب تو رک، اب میں تیری طرف آتا ہوں۔ دنل جبارو کے الفاظ ہیں بخاری شریف میں، دنل جبارو، جبار قریب ہوا، دنا کا معنی قریب ہونا، کانا قاب قوسین او ادنا، قریب ہوا، دنل جبارو، جبار قریب ہوا، یہاں تک حضور قریب آتے گئے، وہاں اللہ نے کہا محبوب اب تو رک، اب میں تیرے قریب آتا ہوں۔ پتہ چلا وہ ہے، واجب الوجود ہے، چاہے تو آگے بھی آ سکتا ہے، پیچھے بھی ہو سکتا ہے، اوپر بھی جا سکتا ہے، نیچے بھی آ سکتا ہے، دیکھنے والوں کو نظر بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے بلا کر بتایا کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھنے والے بھی ہیں، تم آنکھ لاؤ، نظر تمہیں آتا ہوں، نظارہ تو کرنے والے میرا نظارہ کر سکتے ہیں، کچھ ہیں جنہوں نے نظارہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے 60 بار رب کا دیدار کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت کہتے ہیں میں نے 60 بار زیارت کی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا میں تو دوسرا ایک سجدہ کر کے دوسرا اس وقت تک کرتا ہی نہیں ہوں جب تک رب کا دیدار نہ کر لوں۔ دیدار کرنے والے ہیں، لیکن یہ دیدار جو ہوتا ہے نا یہ روحانی ہوتا ہے، جسمانی نہیں ہوتا۔ وہ دیدار جسمانی ایک ہی کو ہوا جو ہمارے نبی ہیں، ان کو معراج ہوئی، پاس بلایا، جسمانی طور بلایا، پاس بٹھایا، پردے ہٹا کر اپنا دیدار اپنے محبوب کو محبوب کی آنکھوں سے کروایا، رج رج کے دیکھ حبیب۔ اگلا جملہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس کو اب میں مؤخر کرتا ہوں۔ آخری جملہ یہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ یہاں پر علماء نے جو لکھا ہے نا، تحقیق کی ہے مفسرین محدثین نے، وہ کہتے ہیں عبد جو تھا وہ سبحان کا سمیع و بصیر تھا، اور سبحان جو تھا وہ عبد کا سمیع و بصیر تھا۔ یعنی اللہ اپنے محبوب کو دیکھ بھی رہا تھا، اس کی باتیں بھی سن رہا تھا، اور محبوب اللہ کو دیکھ بھی رہا تھا، اللہ کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا۔ اللہ اپنے محبوب کا سمیع تھا، محبوب بول رہے تھے، اللہ سن رہا تھا، اور محبوب اللہ کے سمیع تھے، اللہ بول رہا تھا، محبوب سن رہے تھے، اور اللہ محبوب کا بصیر تھا، اللہ محبوب کو دیکھ رہا تھا اور محبوب اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ بھی سننے والا دیکھنے والا ہے، مصطفیٰ بھی سننے والے اور دیکھنے والے۔ اللہ نے محمد کو دیکھا، محمد نے اللہ کو دیکھا، محمد نے اللہ کی سنی، اللہ نے محمد کی سنی۔ یہ مقام عرفہ و اعلیٰ جو 18 سال لگے ہیں حضور کے معراج پر جانے اور آنے پر، وہ میں 18 گھنٹوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو حضور کی رفعتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے تاکہ جمعہ پڑھا جا سکے۔